السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ چاند یا سورج اگر گرہن ہو جائے تو اس صورت میں جو عورت حاملہ ہے اسے پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے عورت حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جب چاند اور سورج گرہن ہو جائے اس صورت میں سب لوگوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس صورت میں انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ بخاری میں حدیث 1041، مسلم میں ہے 911۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی موت یا کسی کے زندہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا، جب آپ دیکھیں کہ چاند یا سورج گرہن ہو گئے ہیں تو فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، تو نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں یہاں تک کہ یہ حالت ختم ہو جائے۔ اور اس طرح بخاری میں حدیث 1059 اور مسلم میں ہے 2156، جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، جب آپ دیکھیں کہ چاند اور سورج گرہن ہو گئے ہیں تو آپ آگے بڑھیں، جلدی کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعا اور استغفار کریں۔ تو ان چیزوں کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، دعا کا حکم ہے، استغفار کا حکم ہے، صدقے کا حکم ہے۔ تو ہر انسان جو ہے اسے یہی عمل کرنا چاہیے، نفل نماز پڑھے، دعا کرے، استغفار، صدقہ۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی یا نفاس کی حالت میں ہے تو یہ دوسرے کام تو کر سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، ذکر، استغفار، صدقہ، یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ باقی یہ اسلام کے خلاف سوچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پریگننسی کی حالت میں، حمل کی حالت میں حاملہ عورت جو ہے وہ نہ بیٹھے، نہ کسی چیز کو کاٹے، یہ اور اس کا باپ یعنی کہ اس بچے کا باپ جو کہ حمل کی حالت میں ہے، یہ ساری چیزیں جہالت کی باتیں ہیں اور